السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ اربعین مشی کا ہمارا دوسرا ولاگ جو شروع کر رہے ہیں پہلے عمود پہلے پول سے۔ پہلا ولاگ جو ہمارا تھا حرم امام علی علیہ السلام سے لے کر پہلے پول تک کے تمام مناظر ہم نے اس ولاگ میں دکھائے جو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ولاگ جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ پہلے پول سے لے کے آگے انشاءاللہ جتنی دیر بھی ہم مناظر دکھا سکے اس ولاگ میں دکھائیں گے۔ کروڑوں کی تعداد میں مومنین کا سمندر یہ نجف سے نکل کر کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے، جو یہ مین روڈ ہے نجف سے کربلا کا، کہ جہاں پر عمود، عربی میں عمود کہتے ہیں اور انگلش میں ہم پول کہہ لیں تو وہ پول نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ، جو نجف سے یعنی نجف شہر سے باہر سے جو پہلا پول شروع ہوتا ہے اور کربلا حرم امام حسین علیہ السلام تک 1400 پلس پول ہیں، اور یہ 1400 پول 86 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو مومنین پیدل سفر کرتے ہیں۔ اور اس 86 کلومیٹر کے دورانیہ سفر میں ایک قدم کا بھی کوئی ایسا فاصلہ نہیں آپ کو ملے گا، ایک قدم کے لیے بھی آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی کہ جہاں پر مومنین کی رہائش کا بندوبست نہ ہو، کہ جہاں پر مومنین کے کھانے کا بندوبست نہ ہو، کہ جہاں پر مومنین کے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ اس 86 کلومیٹر کے دورانیہ جو بھی فاصلہ ہے اس میں مومنین قدم قدم پر کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت سارے مومنین ایسے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ زائرین سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ہمارے مہمان بن جائیں، ہمارے گھر چلیں، کیونکہ اس راستے کے دونوں طرف اطراف میں جو بھی گھر ہیں وہ ان دنوں میں مومنین خالی کر دیتے ہیں مومنین کے لیے، زائرین کے لیے، اور وہ گھروں کے جو مالک ہوتے ہیں وہ ان دنوں رات کو دن کو آتے ہیں، یہیں کھڑے ہوتے ہیں اور انہی زائرین کو منتیں کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے مومنین کا ایسا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ مومنین کے پاؤں تک پکڑ کر منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر چلیں، ہمارے مہمان بنیں، اور پھر انہی زائرین میں اگر کوئی ان کا مہمان بن جائے، ان کے ساتھ چلا جائے تو وہ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو کہ آج ہمارے گھر کوئی زائر مہمان ہے۔ تو یہ دیکھیں مناظر، ہر طرح کی چیز آپ کو اس سفر میں ملے گی اور بالکل مفت ملے گی، اور مفت بھی اس طرح ملے گی کہ آپ کو منتیں کر کے وہ چیز دی جائے گی کہ آپ ہمارے مہمان بنیں، ہماری چیزیں کھائیں، پانی، چائے، قہوہ، ہر چیز، اور نہ فقط رات کو اور نہ فقط دن کو بلکہ ہر وقت 24 گھنٹے، ہر وقت، ہر قدم پر آپ کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے ہر چیز مہیا کی جاتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے امام حسین علیہ السلام کے کرم کا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے جو اس کے چاہنے والے، جو اس کے ماننے والے ظاہر کر رہے ہیں۔
چل رہے ہیں، روحانی سفر ہے، لاکھوں کی تعداد میں مومنین کا سمندر، اور بچے ماشاءاللہ سے بہت پیارے بچے مومنین کے جو راستے میں کھڑے ہو کر لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بچیاں جنہوں نے مجھے روک کر کہا کہ امو یعنی چچا ہماری ویڈیو بنا لیں، تو بہت ہی پیارے بچے، فرشتے، لوگ بھی یہاں کے فرشتے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعاً یہاں کے لوگ نہیں ہیں۔ اور بے شک عزاداران امام حسین علیہ السلام کی فضیلت تو فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، اور فرشتے خود منتظر ہوتے ہیں ان عزاداروں کی زیارت کے لیے، ان عزاداروں کی خدمت کے لیے، تو بعید نہیں کہ انہی لوگوں میں بہت فرشتے بھی موجود ہوں جو زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مشغول ہوں۔ خداوند متعال تمام مومنین کو ہر سال 40 نصیب کرے تاکہ وہ جنت کو آ کر اس دنیا میں محسوس کر سکیں۔ جنت کے مناظر ہیں جو ہم نے آپ کو اس ولاگ میں دکھائے ہیں، مومنین کی خدمت کے مناظر اور مومنین کے پیدل سفر کے روحانی مناظر، اور یقیناً آپ سب نے بھی خود کو اس ولاگ میں محسوس کیا ہوگا، اور ہم سب آپ کی نیابت میں ہیں، آپ سب کو یاد رکھ رہے ہیں دعاؤں میں، اور ایک قدم قدم آپ سب مومنین بالخصوص کے نہیں آ سکے ہیں، ان کی نیابت میں ہمارے قدم ہیں۔ وہی بات کہ قدم قدم پر مومنین کے کھانے پینے کا انتظام ہے، بچے بوڑھے جوان ہر بندہ زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مشغول ہے۔ جنت کا سما ہے، فرشتے ہیں، انسانیت سے بڑھ کر یہاں پہ ایک چیز محسوس ہوتی ہے، جو مومنین کا خیال، جو زائرین کا خیال، جو زائرین کی خدمت میں دنیا کی ہر چیز منتیں کر کے پیش کی جائے تو دنیا میں کہیں پر بھی ایسے مناظر نہیں دیکھتے۔ خدا سب کو نصیب